کہ دیکھو یہ دین جو اللہ نے ہمیں دیا ہے بہت مضبوط دین. جملہ پورا ہو گیا؟ سمجھ میں آیا آپ کو؟ آدھے لوگ تو سر ہلا رہے ہیں، محسوس ہو رہا ہے کہ سمجھ رہے ہیں، اور آدھے لوگ ایسا لگ رہا ہے کہ میں سنسکرت بول رہا ہوں یا ہندی بول رہا ہوں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. کیا کہا میں نے؟ یہ دین بہت مضبوط دین ہے. آپ بھی بولیے، ڈریے مت، بس اتنا ہی مجھے کہنا ہے. اور آیا کچھ نہیں سمجھ میں آپ کو؟ اب دیکھیے میں اسی کو پلٹ کے سمجھاتا ہوں، پھر اسی پر آؤں گا. یاد ہو گیا میں نے کیا کہا تھا؟ یہ دین بہت مضبوط دین ہے. دنیا کی کوئی طاقت اس میں کمی زیادتی کرنا چاہے تو نہ پہلے کر سکتی ہے، نہ آج کر سکتی ہے، نہ قیامت کر سکے گی. ہو ہی نہیں سکتا ہے. کوئی کرنا بھی چاہے تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، ممکن ہی نہیں ہے. اتنا مضبوط دین ہے. اب کیوں ہے، کیسے ہے، کس طرح سے ہے، یہ سمجھنا ہے آپ کو. اس کو میں سمجھاتا ہوں. پہلے ایک مثال دوں دین کی مضبوطی کا. آج آپ نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، فرض نماز کتنی رکعت پڑھی ہے؟ 4 رکعت پڑھی، یاد ہے؟ اور کل اگر آپ نے پڑھی تھی تو کتنی پڑھی تھی؟ اور اس سے پہلے آپ گنتے چلے جائیے، 1450 سال پیچھے آپ جائیں گے، پتہ یہ چلے گا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا سے علم پا کر جو دین ہمیں دیا تھا 4 رکعت نماز کی صورت میں، وہ آج تک 4 ہی ہے. کوئی شک ہے اس میں؟ ہمارے نبی نے مغرب کی 3 رکعت نماز پڑھائی. تو دنیا کی کوئی طاقت ہے جو 3 کو 2 کر دے گی؟ یا ہو سکا ہے کبھی؟ آپ غور کیجیے جو کہہ رہا ہوں بھائی مائک والے، اب آپ چھوڑ دیجئے، اسے رہنے دیجیے، جس کو سننا ہوگا سمجھے گا، بلکہ آپ بھی سنیے. یہ خالی ان کے لیے نہیں، آپ کے لیے بھی ہے. اسے چھوڑ دیجئے جہاں ہے. بس یہ کرنا تھا تو آپ لوگوں کو پہلے کرنا تھا، اس وقت میں نہیں. تو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس میں کوئی شک و شبہ ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے نا. فجر کی نماز ہمارے نبی نے 2 رکعت پڑھائی. کیا آپ کے شہر میرٹھ میں بڑے سے بڑا کوئی امام آ جائے، بڑے سے بڑا کوئی عالم دین آ جائے، بڑے سے بڑا اللہ والا آ جائے، جتنا بڑا ہو آ جائے، ہمارے نبی نے فجر کی جو 2 رکعت پڑھائی تھی، کوئی اسے 3 پڑھا سکتا ہے؟ ایسا بھی ممکن ہے کوئی ایسا آدمی آپ کے بیچ میں آئے جو یہ کہے اتنا فل پاور ہوں میں کہ آسمان کے اوپر تمہارے سامنے ابھی جاؤں گا اور آ کے دکھا دوں گا. ایسا ممکن ہے، ہو سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. آسمان پر جانا اور وہاں سے آنا یہ محال نہیں ہے. ایسا ہو سکتا ہے. ممکن ہے کہ اتنا فل پاور کوئی آدمی ہو، اتنا بڑا سائنسداں ہو کہ وہ منٹوں میں جائے آسمان پر پھر آگے دکھا دے. لیکن اگر وہ فجر کی نماز جو میرے نبی نے 2 رکعت پڑھائی تھی اگر 3 پڑھا دے تو اس کے پیچھے پڑھنے والے جو پڑھے لکھے اور لوگ ہوں گے انہیں تو چھوڑو،
جو جاہل ہوگا وہ بھی ایسی تواضع کرے گا کہ سورج نکلنے کا ہوگا لیکن ان کے دماغ پر اندھیرا چھا جائے گا. بات آئی سمجھ میں؟ کوئی پڑھا سکتا ہے 2 کو 3 اور جاہل بھی پڑھ لے گا؟ نہیں ہو سکتا ہے. میں نے اتنی مثالیں دی آپ کو یہ سمجھانے کے لیے میرے بھائی یہ بتاؤ دین کمزور ہے یا مضبوط؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اس میں شک و شبہ ہے کوئی کسی کو؟ اگر ہو تو مغرب کی نماز 3 کے بجائے 2 پڑھا کے دکھا دے کوئی امام. جو پیچھے نمازی ہوں گے، رکشہ کھینچنے والا، ٹھیلا کھینچنے والا، آلو سبزی بیچنے والا، وہ کچھ نہیں جانتا ہوگا، کباڑ چننے والا، اسے کچھ پتا نہیں ہوگا، لیکن اتنا ضرور پتا ہوگا کہ مغرب کی 3 ہوتی ہے 2. اگر امام ضد کر لے کہ نہیں آج سے میں 2 ہی پڑھاؤں گا تو وہ ایسی خدمت کرے گا امام صاحب کی کہ ڈوبا ہوا سورج دوبارہ نکل آئے گا دماغ پر. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ دین کمزور ہے یا مضبوط ہے؟ جی بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک مثال اور سمجھا دوں آپ کو. ہم لوگوں سے پہلے اس دین کو آئے ہوئے 1446 سال گزر چکے ہیں. 1450 سال گزر چکے ہیں. 1450 سال گزر چکے ہیں ہمارے. 1450 سال کے بعد یہ دین ہمارے پاس آیا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اتنا ہی زمانہ اور گزر جائے یا اس کے 2 گنا گزر جائے، 4 گنا گزر جائے. قیامت سے پہلے جب حضرت امام مہدی آئیں گے اور انہی کے زمانے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بھی آئیں گے، تو مجھے بتانا یہ ہے کہ وہ حالات اتنے خراب ہوں گے اس زمانے میں، اتنے خراب ہوں گے کہ اس خرابی کو اس وقت میں سمجھانا مشکل ہے. لیکن ایک مثال دوں آپ کو سمجھانے کے لیے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب دجال نکل کر کے آئے گا، دجال کو اللہ نے ساری قوتیں دی ہوں گی، ساری طاقتیں دی ہوں گی. اتنی طاقت دی ہوگی جب وہ کہے گا آسمان سے پانی برسانے کو تو پانی برسنے لگے گا، زمین سے کہے گا سبزہ اگانے کو سبزہ اگ جائے گا. اس کے داہنے ہاتھ میں جنت، بائیں ہاتھ میں جہنم، ساری قوتیں اللہ نے اسے دے رکھی ہوں. خزانے اس کے ساتھ ایسے چلیں گے جیسے رانی مکھی کے ساتھ شہد کا جھنڈ دیکھا ہے آپ نے کیسے چلتے ہیں، یہ کیفیت ہوگی اس کے ساتھ. ساری طاقتیں دی ہوگی اللہ تعالیٰ نے اسے. اللہ نے اسے اتنی طاقت دی ہوگی کہ کہے گا ایک آدمی سے بول مجھے خدا مانتا نہیں مانتا ہے، وہ بندہ کہے گا میں تو نہیں مانتا. دجال کہے گا کہ اچھا تو نہیں مانتا مجھے خدا، اسے 2 ٹکڑے کرے گا تلوار سے، کاٹ کے 2 ٹکڑے کرے گا، بیچ میں چل کے دکھائے گا، ایک ٹکڑا ادھر ایک ٹکڑا ادھر. اس کے بعد پھر دونوں ٹکڑوں کو جوڑے گا، جوڑ کے زندہ کھڑا کرے گا اور یہ کہے گا کہ دیکھ موت دینے کی قوت میرے ہاتھ میں، روزی دینے کی قوت میرے ہاتھ میں، پانی برسانے کی طاقت میرے ہاتھ میں، زمین سے سبزہ اگانے کی طاقت میرے ہاتھ میں،
زندگی دینے کی قوت میرے ہاتھ میں، ساری قوتیں میرے ہاتھ میں، اب بول تو مجھے خدا مانتا نہیں مانتا ہے؟ وہ بندہ کہے گا کہ کمبخت کہیں کے، نالائق، خناس، ہم تو پہلے سے سمجھتے تھے کہ تو دجال ہے، اب تو مجھے اور یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے، میں تو تجھے خدا نہیں مانتا۔ آزمائش کی ایسی گھڑی ہوگی کہ وہ آرڈر دے گا تو دو شیطان ماں اور باپ کی شکل میں آ کھڑے ہوں گے۔ اب سوچئے کتنا خطرناک زمانہ ہوگا آزمائش کا۔ آج جن لوگوں کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی ہڈیاں سڑ گل گئی، قبر پہ سبزے اگ آئے، اگر ان کے ماں باپ دوبارہ زندہ ہو کے آ جائیں اور اگر وہ کوئی بات کہیں تو انکار کرنے کی جرات ہے کسی میں؟ شیطان آرڈر دے گا ایک ماں کی شکل میں اور ایک باپ کی شکل میں، دونوں آ کھڑے ہوں گے۔ ماں پوچھے گی بیٹے تم مجھے پہچانتے ہو؟ ہاں اماں میں پہچانتا ہوں تجھے۔ تو ماں کہے گی کہ بیٹے یہ جو کہہ رہے ہیں خدا ہونے کی بات مان لو ان کی۔ ادھر باپ پوچھے گا بیٹا تم مجھے پہچان رہا نہیں؟ ہاں ابا میں پہچانتا ہوں، آپ تو مر گئے تھے پھر آپ زندہ ہو کے آئے، خوب پہچان رہا ہوں۔ پھر باپ کہے گا بیٹے یہ جو کہہ رہے ہیں خدا ہونے کی بات مان لو انہیں خدا۔ وہ بندہ کہے گا کہ اماں آپ کی پہچان سب صحیح، ابا آپ کا تعارف سب صحیح، لیکن یاد رکھیے یہ آدمی یہ خدا نہیں ہو سکتا ہے، یہ دجال ہے، یہ میں آپ کی بات نہیں مانوں گا۔ آزمائش کی گھڑی آپ کو محسوس ہو رہی ہے کتنا خطرناک زمانہ ہوگا؟ ایسا وقت خدا نہ خواستہ ہم لوگوں پر آ جائے تو کتنے لوگ مرتد ہو جائیں گے، الامان والحفیظ۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ دین اتنا مضبوط دین ہے کہ اتنی کڑی آزمائشوں کے بعد بھی ایمان والا بندہ ہنس رہا ہوگا، اس کا مذاق اڑا رہا ہوگا اور یوں کہہ رہا ہوگا ارے کم بخت کہیں کے تو خدا ہونے کی بات کر رہا ہے، تو خدا نہیں ہو سکتا ہے میرا۔ دجال پوچھے گا کہ یہ بتاؤ دنیا کی جتنی طاقتیں ساری طاقت میں نے دکھا لی، اس کے باوجود بھی تم مجھے خدا کیوں نہیں مان رہے ہو؟ وہ بندہ کہے گا کہ دیکھو میرا دین اتنا مضبوط ہے کہ تمہارے جیسے دنیا میں نہ معلوم کتنے آئے اور چلے گئے، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم بھی آئے ہو چلے جاؤ گے۔ دین میرا اتنا مضبوط ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمارے دین سے ہمیں ہٹانا چاہے ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ دلیل پوچھے گا کیوں نہیں مانتے ہو تم مجھے خدا؟ وہ بندہ کہے گا کہ کم وقت کہیں کے جب میں بچہ تھا، چھوٹا تھا، 4 سال کا تھا، 6 سال کا تھا، اسی وقت میں مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ دین اسلام میں خدا وہ ہے جو پاک اور بے عیب ہے، پاک اور بے عیب ہے، اور کم وقت کہیں کہ تمہارے چہرے پہ تو عیب ہے۔ وہ ایک آنکھ کا کانا ہوگا، بھینگا ایک آنکھ کا کانا ہوگا۔ وہ بندہ کہے گا کہ میرا خدا تو وہ ہے جو بے عیب ہے، اور تم اپنے چہرے کے عیب کو تو دور نہیں کر سکتے، تم میرا خدا کیسے ہو سکتے ہو؟ اللہ نے ساری قوتیں اسے دی ہوں گی میرے بھائیوں، آسمان سے پانی برسانا چاہے وہ برسا سکتا ہے، کسی کو موت دینا چاہے دے سکتا ہے، زندہ کرنا چاہے کر سکتا ہے، روزی دینا چاہے دے سکتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، زمین و آسمان ایک کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھو اللہ نے اسے اتنی قوت نہیں دی ہے کہ جو عیب اس کے اندر ہو اس عیب کو دور کر لے۔ ایسا آدمی خدا ہو سکتا ہے؟ اب بتاؤ
دین ہمارا کمزور ہے یا مضبوط؟ سمجھ میں آیا؟ ابھی میں نے ایک مثال دی تھی نماز کی، تو وہ بھی سمجھ میں آئی۔ جو میں نے مثال دی اخیر زمانے کی، اب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آنے والے ہوں گے، آ چکے ہوں گے، ان کے زمانے میں یہ دجال آئے گا، اتنی طاقتیں، اتنی قوتیں، سب کچھ لے کر آئے گا۔ لیکن یہ بتاؤ، کیا کسی ایمان والے بندے کو بے ایمان بنا سکے گا؟ بات آ رہی نہیں سمجھ میں؟ میں نے مثال تو آخر زمانے کی دی ہے نا۔ میرے بھائیوں، دینی بھائیوں، یہ دین اتنا مضبوط ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت کسی ایمان والے کو بے ایمان بنا سکے تو نہ پہلے ہوا ہے، نہ اب ہو سکتا ہے، نہ قیامت تک ہو سکے گا۔ نہیں ہو سکتا ہے یہ دین اتنا مضبوط ہے۔ یہ بات آ گئی سمجھ میں یا کوئی شک ہے؟ بھئی اگر نہ کسی کے سمجھ میں آئی ہو تو بولے۔ اب اگلی بات پڑھاؤں میں۔ اب اگلی بات یہ پوچھنی ہے مجھ کو آپ سے کہ جب دین اتنا مضبوط ہے تو اس دین کے ماننے والے اتنے پیلے اور اتنے کمزور کیوں ہیں؟ یہ سوال صحیح ہے نہیں ہے؟ دین اتنا مضبوط ہے تو یہ دین کے ماننے والے اتنے کمزور کیوں ہیں؟ اس کا دو جواب ہے۔ دونوں جواب آپ کو سجھاؤں سمجھاؤں یا ایک؟ جی نہیں صاحب، دو ایک ہو سکتے ہیں کیا؟ دو تو دو ہی رہیں گے نا، دو کو ایک کر کے ذرا دکھائیے گا۔ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اس لیے میں نے کہا کہ یہاں جو اہل علم ہیں، علماء ہیں، امام صاحب ہوں، چاہے وہ حافظ قرآن ہو، چاہے عالم دین ہو، مفتی صاحب ہو، کوئی مدرس صاحب ہو، یا جو کچھ بھی ہو، مکتب کے معلم ہو، یا اسکول پرائمری اسکول کے ٹیچر ہوں، ماسٹر ہوں، پروفیسر ہوں، ڈاکٹر ہوں، یہ وہ لوگ ہیں میری مراد۔ ان سے میں گزارش کروں گا کہ یہاں دو جواب میں دینا چاہتا ہوں۔ علماء کے لیے، ائمہ کے لیے جواب یہ ہے کہ اس مجمع سے ہٹ کے الگ نشست بلائیں اور بیٹھیں، ان کو ان کا جواب ان کی مجلس میں سجھاؤں گا، بتاؤں گا۔ پبلک سامنے بیٹھی ہے، پبلک کا حق ہے، میں پبلک والا جواب پبلک کو سنا رہا ہوں۔ اب یہ ہے کہ علماء کے بھی کام آ جائے تو زہے نصیب، ان کے بھی کام آ جائے تو زہے نصیب، ورنہ ان کے کام کی یہ چیز کم ہو سکتی ہے۔ پبلک ہے، میں پبلک کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ سوال کیا تھا؟ یہ دین اتنا مضبوط ہے تو ہم کمزور کیوں ہیں؟ سوال یہی ہے نا۔ اب علماء کا جواب یہاں دوں، ہم کمزور کیوں ہیں؟ آئے گا سمجھ میں؟ نہیں آئے گا۔ علماء کو ان کی مجلس میں دوں گا، یہاں میں پبلک کو سمجھانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، ہم کمزور اس وجہ سے ہیں کہ یاد رکھو دین ہمارا کمزور نہیں ہے، ہمارے میں جو کمزوری آئی ہے وہ صرف دو وجہ ہیں۔ نمبر ایک تو یہ کہ علم دین سے ہمارا رابطہ ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے۔ علم دین سے ہمارا رابطہ ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے۔ جس چیز کو علم دین کے نام پر درجہ بدرجہ حاصل کر رہے ہیں، یاد رکھیے اس میں ڈسکنیکٹنگ پائی جا رہی ہے، اس میں کمزوری پائی جا رہی ہے۔ وہ رابطہ ہمارا جیسا ہونا چاہیے تھا وہ ٹوٹ چکا ہے۔ پہلی کمزوری یہ ہے، اور دوسری کمزوری یہ ہے کہ علماء دین سے بھی ہمارا رابطہ ٹوٹ چکا ہے۔ آیا سمجھ میں؟ ایک تو علم دین سے ہمارا رابطہ ٹوٹ چکا ہے، اور دوسرے علماء دین سے ہمارا رابطہ ٹوٹ چکا ہے۔ یہ دونوں رابطے جو ہمارے ٹوٹ چکے ہیں، اس کی وجہ سے آج جو ہماری درگت بن رہی ہے، جو صورتحال پیش آ رہی ہے، ان دو بیماریوں کی وجہ سے ہے۔ میرے دینی بھائیوں،
آپ یہ دو بیماریاں اپنے اندر سے دور کر لیں تو یاد رکھیے یہ دین جیسے پہلے مضبوط تھا اسی طرح آج بھی مضبوط ہے اور قیامت تک مضبوط رہے گا. اب قیامت تک کوئی اور دین آنے والا نہیں ہے. جواب آیا سمجھ میں؟ جی اب جواب ذرا کڑا ہے, سخت ہے اور آپ کے مناسب نہیں ہے, اس لیے آپ 2.5 کلو کا سر اب نہیں ہلا رہے ہیں, پہلے تو بہت ہلا رہے تھے. ہمارے دین میں کوئی کمزوری نہیں ہے, اصلاح کرنے کی کوشش دین میں کی جاتی ہے. یہ دھوکہ ہے, یاد رکھو. میں نے ایک لفظ میں آپ کو یاد کرایا, دین اتنا مضبوط ہے کہ قیامت تو آئے گی لیکن ہمارے دین میں کوئی کمزوری نہیں آئے گی. جو 3 رکعت مغرب کی آپ پڑھ رہے ہیں, حضرت امام مہدی آئیں گے وہ بھی 3 ہی رکعت پڑھیں گے. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آئیں گے وہ بھی 3 ہی پڑھیں گے. قیامت تک اس 3 کو 2 نہیں کیا جا سکتا. جو 2 فجر کی نماز ہمارے نبی نے پڑھائی ہے اس کو 3 نہیں کیا جا سکتا ہے. دین کمزور ہے یا مضبوط ہے؟ تو اب بتاؤ کہ بیماری کہاں ہے, دین میں ہے یا ہمارے میں ہے؟ تو اصلاح کون کرے گا؟ جی بھئی بیماری ہمارے میں ہے تو اب بول کیوں نہیں رہے؟ اصلاح کون کرے گا؟ نہیں صاحب, مولانا صاحب کریں گے اصلاح, وہ امام صاحب کریں گے اصلاح, جی مفتی صاحب کریں گے اصلاح. آپ اپنی اصلاح نہیں کریں گے, یہ سب اپنی اصلاح کریں گے. تو بیماری بھی سمجھ میں آ گئی اور علاج بھی سمجھ میں آ گیا یا نہیں آ گیا؟ جی آپ اپنی کمزوری دور کر لیجئے تو یاد رکھیے یہ دین جیسے پہلے مضبوط تھا ویسے آج بھی یا قیامت تک رہے گا. اس کے اعمال میں یا اس کے عقائد میں آج تک کوئی ڈسکنیکٹنگ نہیں ہے, آج تک کوئی کمزوری نہیں ہے, قیامت تک نہیں ڈسکنیکٹنگ ہوگی. پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارے نوجوان, ہمارے بوڑھے, ہمارے پروفیسر صاحب, ہمارے ڈاکٹر صاحب, ہمارے ماسٹر صاحب, جس کسی کے پاس 4 پیسے کا موبائل آیا تو صاحب اب اس میں دیکھ کر کے دین سیکھ رہا ہے. ارے بددین کہیں کے, علماء تمہارے درمیان مر گئے ہیں, مسجدیں ختم ہو گئی ہیں, اہل علم قبرستان میں چلے گئے ہیں, قرآن ختم ہو گیا ہے, احادیث مبارکہ دنیا سے اٹھ گئی ہیں, ساری چیزیں ہیں ہمارے درمیان. تمہارا رابطہ نہ علم دین سے ہے نہ علماء دین سے ہے, یہاں سے کٹ کے اب موبائل سے ہو گیا ہے. تو وہاں تمہیں ملے گا انجینئر مرزا, تمہارے ایمان کا ڈاکو, وہاں ملے گا تمہیں غامدی, تمہارے ایمان کا چور, وہاں ملے گا قادیانی, وہاں ملے گا غیر مقلد, وہاں ملے گا دنیا بھر کے جتنے فتین ہیں اور فتنے ہیں وہ ملیں گے تمہارے ایمان کو لوٹنے والے. ایمان کہاں سے تمہیں سیکھنا تھا اور کہاں سے سیکھ رہے ہو, اور غلطی علماء کی دیتے ہو. غلطی ہماری ہے علماء کی ہے. یہ موبائل آیا تھا کمیونیکیشن کے لیے, رابطے کے لیے آیا تھا, دین سیکھنے کے لیے نہیں آیا تھا. دین سیکھنے کے لیے علماء آئے تھے. نبی ہمارے درمیان سے گئے, نبی گئے ہمارے درمیان سے, جانا تھا اور گئے. ہر نبی آیا تھا جانے ہی کے لیے, ہمارے نبی بھی آئے اور گئے. تو جانے کے ساتھ انہوں نے 2 چیزیں دی تھی کہ کتاب اللہ و سنتی, یاد رکھو, ایک تو اللہ کی کتاب نبی نے ہم کو دی اور دوسرے اس پر عمل کرنے والے حضرات صحابہ دیے. صحابہ نے یہ نماز ہمارے اپنے بعد والوں کو پڑھائی, تابعین, تبع تابعین, انہوں نے بعد والوں کو, انہوں نے بعد والوں کو, انہوں نے بعد والوں کو. ہمارے سے پہلے ہمارے دادا نے ہمارے ابا کو, ہمارے ابا نے ہم کو نماز پڑھائی. اب اگر کوئی موبائل سے دین سیکھے گا اسے دین ملے گا یا بددینی ملے گی؟ پتہ
یہ چل رہا ہے کہ کمزوری جو آئی ہے ہمارے درمیان ہمارے دین میں نہیں ہے، ہمارے اندر ہے۔ ہمارا علم سے بھی رابطہ ٹوٹ گیا اور اہل علم سے بھی رابطہ ٹوٹ گیا، علماء سے بھی رابطہ ٹوٹ گیا۔ تو یاد رکھو دنیا کی کوئی طاقت اب تمہیں دین دینے والی نہیں ہے۔ اگر دین پر قائم رہنا ہے تو میرے دینی بھائیوں آپ صرف اتنا کر لیجئے، علماء کو میلی آنکھوں سے مت دیکھیے، علماء کو آپ گندی نظر سے مت دیکھیے، علماء کو آپ پاکیزہ نگاہوں سے دیکھیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ امام صاحب فرشتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو علماء ہیں یہاں سب کے سب فرشتے ہیں، آسمان سے آئے ہیں، یہ بھی انسان ہیں، غلطیاں ہوں گی، گناہ ہوں گے، ہزار طرح کی ان سے غلطیاں ہوں گی، ہزار طرح کے ان سے گناہ صادر ہوں گے، لیکن یاد رکھو یہ علماء وارث ہیں انبیاء کے۔ دین اگر چاہیے آپ کو تو علماء دین کے پاس ملے گا، دین اگر چاہیے آپ کو تو اہل علم سے ملے گا، اور انہی سے اگر آپ کا رابطہ کر جاتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو دین نہیں دے سکے گی۔ دین کے نام پر آپ کو بددینی ملے گی، دین کے نام پر آپ کو بے حیائی ملے گی، دین کے نام پر آپ کو کفر ملے گا، ضلالت ملے گی، دین کے نام پر موبائل میں آپ کو قادیانیت ملے گی، شکیلیت ملے گی، نہ معلوم کتنے گمراہ فرقے وہ سب ملیں گے آپ کو۔ یاد رکھیے دین اگر ملے گا تو علماء دین کے پاس۔ بات میری آ رہی ہے سمجھ میں یا پھر دوہراؤں؟ جی یہ ایک بات مجھے سمجھانی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً آپ کی زبان میں نے یہ ایک چیز سنائی ہے، یہ بہت ساری آیات اور روایات کا خلاصہ میں نے آپ کو پیش کیا ہے۔ اب یہاں جو اہل علم ہیں اور علماء ہیں ان سے بھی ایک گزارش کروں کہ دیکھیے غلطیاں ہم سے بھی ہو رہی ہیں، غلطیاں ہم سے بھی ہو رہی ہیں اور بھیانک قسم کی ہو رہی ہیں۔ جو کرنے کے کام ہے معاف کیجیے گا وہ ہم سے نہیں ہو رہا ہے، دکھاوے کے، نام و نمود کے، اور وہ چیزیں آپ سب کچھ کر رہے ہیں جن کا نام دین کی خدمت رکھ رہے ہیں۔ آپ ذرا اہل علم سے جو خبر رکھنے والے ہیں، اہل نظر سے اپنے کام کی تفصیلات معلوم کر کے پوچھ کے دیکھیے گا۔ کرنے کے جو کام تھے معاف کیجیے گا وہ نہیں ہو رہا ہے ہم سے۔ آج اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے کہ ہماری قوم بے لوث ہماری خدمات کے باوجود بھی ہم کو میلی کچیلی نگاہوں سے دیکھتی ہے، کمزور نگاہوں سے دیکھتی ہے۔ اسی لیے میں نے اہل علم سے گزارش کی ہے، علماء سے گزارش کی ہے کہ آپ کو مجھ سے اگر سمجھنا ہے تو یاد رکھیے میرا تعلق ڈیفنس منسٹری سے ہے، وہاں تو ایک پبلک آئے گی تب بھی میٹر لگے گا اور جنرل آئے گا تب بھی میٹر لگے گا، یہاں تو گنجائش کسی کی نہیں ہے، سب کے لیے پیمانہ ایک ہوگا۔ آپ کو اگر کچھ سمجھنا ہے تو آپ حضرات اپنی نشست الگ رکھیں پبلک سے ہٹ کر کے، اور انشاءاللہ آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ ہماری نظروں میں آؤ، یہ علماء سے کہہ رہا ہوں، ہماری نظروں میں آؤ تو ہم دکھائیں تمہیں خطا تمہاری کہ تم بھی کہو کہ ہاں کچھ ہے۔ اب یہ پبلک میں سنانے والی ایسی باتیں نہیں ہے کہ میں سنا سکوں گا، اس لیے آپ کے خدمت میں صرف یہ دو شعر عرض کرتا ہوں کہ ہماری نظروں میں آؤ تو ہم دکھائیں تمہیں خطا تمہاری کہ تم بھی کہو کہ ہاں کچھ ہے۔ یاد رکھیے اگر انجن ٹیڑھا ہو جائے گا تو دنیا کی کوئی طاقت ڈبے کو سیدھے راستے پہ چلا سکتی ہے کیا؟ نہیں چلا سکتی۔ یہ کمزوریاں ہیں، ان کی اصلاح آپ حضرات کریں۔ پبلک سے میں پھر دوبارہ ایک بات عرض کروں گا کہ دیکھیے اللہ نے دین کو بہت مضبوط بنایا ہے، اتنا اس کا سسٹم مضبوط بنایا ہے کہ آج 1450 سال ہو گئے
عقائد کے اعتبار سے یا اعمال کے اعتبار سے دنیا کی کوئی طاقت اس میں کمی پیدا کر سکے ہو ہی نہیں سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کمی آئی ہے تو ہمارے اپنے اندر آئی ہے۔ اب اس کی ایک مثال اور دے کے اپنی بات ختم کروں گا۔ ان کمیوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب آپ کو اہل علم ملیں تو ان کے وقت کی قدر کیجئے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں آپ کی مسجد میں اپنے دیے ہوئے ٹائم سے پہلے آ چکا ہوں اور 20 منٹ 25 منٹ تو خالی آپ نے اپنے ناک نقشے میں میرے ضائع کر دیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ قدر کیجئے علماء کی۔ آپ کو ایک مثال سناتا ہوں کہ دیکھیے، آپ لوگ سوچیں گے کہ یہ عجیب مولانا صاحب آئے، آتے ہی ساری غلطیاں میری نکال دی، اپنی تو کوئی غلطی ہے ہی نہیں۔ معاف کیجئے گا، میں نے پہلے ہی اقرار کر لیا ہے کہ ہم بھی اگر عالم دین ہیں تو فرشتے نہیں ہیں، غلطیاں ہم سے بھی ہوں گی اور نہیں ہوں گی تو یاد رکھیے ہم نبی تو نہیں ہے نا، فرشتے تو نہیں ہے نا، تو نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو انسان کی خصوصیت خاصہ ہے۔ غلطیاں ہم سے بھی ہوں گی، لیکن ہماری غلطیوں کا خمیازہ، ہماری غلطیوں کی سزا آپ ایسا تو نہ دیں کہ غلطی تو ہم سے ہو رہی ہو، ایمان آپ اپنے ہاتھ سے دھو بیٹھ رہے ہیں۔ یہ کون سی سزا ہے؟ غلطی علماء سے ہو رہی ہے اور بے ایمان آپ ہو رہے ہیں، غلطی اہل علم سے ہو رہی ہے، بے ایمان آپ کے لڑکے ہو رہے ہیں، غلطی اہل علماء سے ہو رہی ہے، لڑکیاں آپ کی غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، غلطی ائمہ سے ہو رہی ہے اور معاشرہ آپ کا مرتد ہو رہا ہے، خاندان آپ کا بددین ہو رہا ہے، گلی کوچے آپ کے بددین ہو رہے ہیں۔ یہ کون سی سزا ہے بھائی؟ غلطی مجھ سے ہوئی، سزا مجھ کو دو، یہ کون سی سزا ہے؟ غلطی مجھ سے ہو رہی ہے، سزا آپ یہ بھگت رہے ہیں کہ آپ کا معاشرہ مرتد ہو رہا ہے، جوان آپ کا مرتد ہو رہا ہے، گھروں میں بیٹھی بچیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ یہ کون سی سزا ہے؟ آپ سمجھیے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، یہ حالات قیامت کی طرف جا رہے ہیں، قیامت قریب ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ قیامت ہماری سروں پہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے درمیان دین بھی موجود ہے، دین موجود ہے، محفوظ ہے، منقول ہے اور پہلے کی طرح سے آج بھی مضبوط ہے، موجود ہے، منقول ہے، محفوظ ہے اور مضبوط ہے، ساری چیزیں ہیں۔ بات صرف اتنی ہے میرے بھائی کہ ہم میں جو کوتاہیاں آئی ہیں، ہم اپنی کوتاہیوں کو دور نہیں کر پا رہے ہیں نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ اب میں سمجھاؤں آپ کو ایک مثال دے کر کہ آپ کے پیٹ میں اگر درد ہو، آنکھ میں درد ہو، ہاتھ پاؤں میں درد ہو، تو دو کام ہوتا ہے آپ سے۔ وہ کیا؟ آپ بیماری کو بیماری سمجھتے ہیں، بیماری کو بیماری سمجھتے ہیں۔ جب بیماری کو بیماری سمجھتے ہیں تو فوراً آپ اس کے علاج کے لیے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، نہیں ہو جاتے ہیں جی؟ لیکن جب دین کی باری آتی ہے تو آپ بیماری کو بیماری بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں، پھر علاج کے لیے آپ کہاں سے کھڑے ہوں گے؟ پیٹ میں درد ہوتا ہے، فوراً جیب میں پیسے رکھیں گے، پڑوسی سے پوچھیں گے، رشتہ داروں سے مشورے کریں گے، آج 4 دن ہو گئے میرے پیٹ سے درد نہیں جا رہا ہے، جو جیسا مشورہ دے گا اپنی عقل لگا کر ڈاکٹر کے وہاں چلے جائیں گے۔ صاحب ڈاکٹر 2 گھنٹے بعد ملے گا، لائن لگا کے بیٹھے رہیں گے، پرچی پہلے کٹوائیں گے، 2 گھنٹے کے بعد جب ڈاکٹر ملے گا آپ اپنی بیماری بتائیں گے، ڈاکٹر جو علاج بتائے گا، دوائیاں لکھ کے دے گا، دوائیاں لے کر آئیں گے،
जैसा जैसा डॉक्टर ने हिदायत किया हुआ होगा उसी तरह से आप दवाइयां इस्तेमाल करेंगे। होता नहीं होता है जी, या इसके खिलाफ होता है। लेकिन यहां क्या मामला है, यहां मामला यह है उल्टा। आप ये बताइए, इतना बड़ा मजमा बैठा हुआ है, बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, अधेड़ भी हैं। जब किसी को बीमारी होती है, आप में ऐसा कोई दिग्गज पहलवान बहादुर है कि घर में बैठा रहे और ये तय करे डॉक्टर आएगा मेरे घर में तो मैं उससे इलाज पूछ लूंगा। कभी हुआ है ऐसा जी? क्यों? इसलिए कि बीमारी को बीमारी समझा है। आप डॉक्टर के घर आने का इंतजार नहीं करेंगे, जहां जाना होगा वहीं आप जाएंगे। मौलाना साहब आप कह रहे थे मजलिस दावतुल हक का प्रोग्राम है और ये बच्चे ये शोर कहां से मचा रहे इतने सारे मोहल्ले के। दावतुल हक का इस्लाही प्रोग्राम इस तरह से तो नहीं होता, ये तो आपने जलसा बना दिया है। अब मैं अपनी बात को या इन बच्चों का शोर देखूं, उनको डांटने से क्या होता भाई, वो अपना काम तो करेंगे ही। वो आप लोगों को पहले भी सोचना चाहिए ना। दीनी प्रोग्रामों को आपने ऐसा तमाशा बना करके रखा हुआ है, माइक तेज होना चाहिए, लाइट तेज होनी चाहिए और मुकर्रिर की आवाज इन दोनों से ज्यादा तेज होनी चाहिए, उसको आप लोग जलसा समझते हैं। अब क्या हम समझा लेंगे इस शोर शगब में, हंगामे में? चलिए आप तवज्जो दीजिए। मैं कह रहा था कि जब बीमारी को बीमारी समझते हैं तो क्या होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को बुलाने का आप वो नहीं करते, इंतजार नहीं करते हैं। जब आप बीमारी को बीमारी समझते हैं, डॉक्टर ने जैसे जैसे दवाइयां बताई हुई हैं वैसे ही आप खाते हैं। बल्कि इतना एहतियात करते हैं कि मेडिकल स्टोर से दवाइयां खरीदने के बाद बेटे को दिखाएंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे, बीवी को दिखाएंगे, पढ़ी लिखी होगी तो देखना कि ये दवाइयां बदल तो नहीं गई हैं। इतना एहतियात होगा कि अगर 3 खुराक है सुबह दोपहर शाम, तो खाते हुए भी एक दफा पूछेंगे बेगम से कि बेगम जरा देखना ये दोपहर वाली ही है ना, शाम वाली तो नहीं है। इतना एहतियात करेंगे आप खाने में। लेकिन जब हमारे ईमान में कीड़े लग रहे हैं, ईमान में बीमारियां लग रही हैं, तो क्या वैसे ही कर रहे हैं हम जैसे जिस्म में बीमारी लगी थी? यहां तो हालत यह है कि मौलाना साहब अगर हमारे घर में मिल गए तो हजरत जरा ये भी मसला बता दीजिएगा, जरा ये भी बता दीजिएगा, जरा ये भी बता दीजिएगा, जरा ये भी बता दीजिएगा, सारे मसाइल। मौलाना घर में आ गए तो आप लोग पूछना शुरू कर दिया, और अगर ना मिले मौलाना तो इसी बददीनी की हालत में साल नहीं पूरी पूरी जिंदगी गुजर जाती है। ये होता नहीं होता है जी। एक दफा एक टैक्सी ड्राइवर को मैंने उससे बात करी दिल्ली में कि भाई मुझे ओखला चलना है, कितने पैसे लोगे? कि 600 रुपए। मैंने कहा चलो भाई बैठ जाओ। जब बैठ गया तो अभी मुश्किल से 1 किलोमीटर भी गाड़ी नहीं चली होगी, ड्राइवर साहब क्या पूछता है, कहता है कि हजरत एक मसला है, जरा मुझे बता दीजिए। तो जैसे ही उसने कहा हजरत, तो मैं समझ गया कि अच्छा ये मुसलमान है। जब उसने कहा हजरत, इसलिए कि हजरत सब नहीं कह पाते हैं। वैसे आजकल आरएसएस वाले तो मुसलमानों से ज्यादा अच्छे अंदाज में कह लेते हैं हजरत, लेकिन लबो लहजा से पता चल जाता है। तो कहने का हजरत जरा मसला बता दीजिए क्या। तो मैं चुप रहा। मैंने कहा अच्छा बताइए भाई, मसला आपको तो बता दूंगा, लेकिन मुझे ये बताओ नाम क्या है आपका? तो अब्दुल रहीम। रहने वाले कहां के हो? माफ कीजिएगा मुझे याद आया मेरठ ही का था।
नाम मैंने बदल दिया है, नाम खुदा जाने क्या था उसका, ड्राइवर मेरठ का, गाड़ी चला रहा है दिल्ली में। मैंने कहा कि अच्छा आपका नाम अब्दुल रहीम है, रहने वाले मेरठ के हो, बहुत अच्छी बात, यहां कब से गाड़ी चला रहे हो? अपना वो बताया कि कई साल हो गए। मैंने कहा कि गाड़ी जो मैंने किराए पर ली है आपसे, जब मैं खड़ा था रोड पर तो आपको ये दिख रहा था कि नहीं कि मैं मुसलमान हूं? कि जी मैं तो समझ गया था कि, मैंने कहा तो सलाम किया था। तुम्हारी न शक्ल से महसूस हो रहा है मुसलमान हो, न बात से महसूस हो रहा है मुसलमान हो। मैंने जब किराया तय किया तब भी तुमको ये तौफीक नहीं हुई कि तुम इशारा दे दो कि मैं मुसलमान हूं। गाड़ी में बैठा हूं किराया देकर, अपने काम के लिए या तुम्हारा मसला बताने के लिए? गाड़ी में बैठा हूं तुम्हें किराया देकर अपने काम के लिए या तुम्हारा मसला बताने के लिए? चले हजरत गलती हो गई, माफ कीजिएगा। मैंने कहा इतने दिनों से ये तुम्हारे साथ ये मसला है, वो इर्तिदाद के तिहाने पर नहीं था बल्कि वो मुर्तद हो चुका था। बीवी भी हाथ से जा चुकी है, बच्चे भी हाथ से जा चुके हैं, सुबह से शाम तक रोड पे ड्राइवर टैक्सी चला रहा है। ये तौफीक नहीं हो रही है कि किसी आलिम दीन से, किसी इमाम से, किसी मुअल्लिम से, किसी मुफ्ती से जाके अपनी बीमारी का इलाज तलाश करे। आज गाड़ी के अंदर आलिम दीन बैठा हुआ मिल गया तो हजरत मुझे मसला बता दीजिएगा। बात आई समझ में? बीमारी कहां है जी? इसी मर्ज में तकरीबन हम सब मुब्तला हैं। घर के अंदर लड़की हमारी यूनिवर्सिटी में जा रही है, कॉलेज के अंदर जा रही है, लड़का हमारा कॉलेज के अंदर पढ़ रहा है, यूनिवर्सिटी में जा रहा है, मोबाइल दे रखा है हमने, अलाए बलाए काहे काहे की मुसीबतों में मुब्तला हो रहा है। उसको 10,000 रुपए का मोबाइल देने के लिए तो अपना हुजूर के पास पैसे हैं, लेकिन 10 रुपए खर्च करके किसी आलिम दीन के पास लाने के लिए ना वक्त है ना पैसा है। अब बताओ मेरे भाई, ये दीन हमारा कमजोर है या हम कमजोर हैं? कमजोरी आई समझ में, लेकिन हो क्या रहा है? कमजोरी दीन की दूर की जा रही है। एक फितना आएगा तो वो कहेगा कि हाथ यहां नहीं यहां बांधो, जैसे लगता है दीन में कमजोरी आ गई है। दूसरा आएगा तो कहेगा इधर नहीं उधर चलो, जैसे लगता है दीन में कमजोरी आ गई है। तीसरा आएगा तो कहेगा आयत का ये मतलब नहीं, रवायत का ये मतलब नहीं, उलमा ने गलत समझा, जैसे लगता है दीन में कमजोरी आई है। मेरे भाइयों, मैं आपको 2 लफ्जों में सूरज की तरह से, चमकते हुए सूरज पर जैसे शक नहीं होना चाहिए आपको, इस वक्त में सूरज डूब गया है, कोई शक है क्या आपको? इसी तरह आपको इत्मीनान दिला रहा हूं। याद रखिए, आमाल के एतबार से या अकायद के एतबार से हमारा दीन इतना मजबूत है कि दज्जाल भी आकर के हमको बेईमान नहीं बना सकता है। ये दुनिया के फितने आकर के क्या हमारा ईमान लूट लेंगे? इतना मजबूत है दीन। कमजोरी आई है तो वो हमारे अपने अंदर कमजोरी आई है। आपसे ये गुजारिश करूंगा कि खुदा के वास्ते कमजोरी आप में आई है, उसकी 2 मिसालें मैंने दे दी हैं। अपनी कमजोरियों को दूर कीजिए आप, तकरीरों से, बयानात से, जलसों से। ये जितनी चीजें हो रही हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनसे फायदा नहीं होता है, फायदे होते हैं, लेकिन कब? जब आपको एहसास हो जाए अपनी बीमारी के बीमारी होने का, तब। अगर आप अपने मर्ज को मर्ज नहीं समझते हैं, बीमारी को बीमारी नहीं समझते हैं, तो एक नहीं 1,00,000 जलसे करा दो, दुनिया की कोई ताकत उसके अंदर इस्लाह पैदा नहीं कर सकती है। सबसे पहला काम यह है कि आप अपने मर्ज को मर्ज समझें, बीमारी को बीमारी समझें। बीमारी को बीमारी समझ के अहले इल्म से राबता करें और उलमाए दीन से राबता करें। कितने फितने आज चले हुए हैं जिनका मंशा ही सिर्फ ये है
किसी भी तरह से उलमा से काट दो, उलमा से अगर ये नहीं कट पाते हैं तो इल्म से काट दो। आज से आपका नारा ये होना चाहिए, दुनिया में जब तक हम जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह तो इल्म दीन के साथ जिंदा रहेंगे और उलमाए दीन के साथ जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह। अगर उलमाए दीन को आपने पाकीज़ा निगाहों से देखा, अपने दिल के अंदर उनको बिठाया, आंखों का सुरमा बनाया, तो याद रखिए दुनिया की कोई ताकत आपको बेईमान नहीं बना सकती है। उलमा से आप कट गए तो इल्म दीन से भी आप कटेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको ईमान नहीं दे सकती है। ये एक बात मुझे समझानी थी, मैं समझता हूं कि बात आपके समझ में आ गई होगी, कोई शक तो नहीं है जो बातें मैंने कही हैं। अगर कोई शक हो, कोई शुबहा हो तो आपको यहाँ के उलमा से हल करने की जरूरत नहीं है, मुझसे आप हल कीजिएगा। जवाब दे मैं हूं अपनी बात का। उलमा को जब इन्हें समझा लूंगा तो मुतमईन होकर कह दूंगा कि आप इनसे भी समझ सकते हैं। बात तो मैंने की है ना, तो मुझसे पूछो, मैं जिंदा हूं। अलबत्ता यहाँ के इमाम साहब से, ये मौलाना साहब के जरिए से आप राब्ता करेंगे तो हो पाएगा। बात मेरी अपनी पूरी हो गई। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाँ भाई, मुझे ये मालूम हुआ कि 2 बच्चों का खत्म कुरान है माशाअल्लाह। ये मजलिस और पाकीज़ा और मुक़द्दस 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 और पाकीज़ा